الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال فضيلة الشيخ صفي الرحمن مبارك پوری رحمه الله في كتاب بهجة النظر في مصطلح أهل الأثر. فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی اس کتاب سے بہجۃ النظر فی مصطلح اہل العصر کے تحت جو ہے جیسا کہ پچھلے ہفتے میں ہم لوگوں نے راوی کی عدالت کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا کہ راوی کی عدالت کے طعن کے اسباب کیا تھے، جس میں سے 5 چیزوں کا ہم نے ذکر کیا تھا، اور بھی اس سے پہلے جو ہے عدل، ضبط، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ، ان سب چیزوں کو بھی ہم نے پڑھا. اور یہ بنیادی جو چیز ہے وہ 5 جو ہے کہ کسی بھی راوی کے تعلق سے جو اس کے اوپر جو طعن جو کیا جاتا ہے تو سبب کیا ہے. تو پہلے چیز یہ دیکھا جاتا ہے کہ راوی جھوٹا ہے یا کیا، اور اس کا جھوٹ جو ہے خاص طور پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تو نہیں کہ منسوب کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، جبکہ اصلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قول نہیں ہوتا ہے. اور اس میں نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیں خاص طور پر جو ہے شیعہ سب سے زیادہ جو ہے جھوٹ بولنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں. اسی طریقے سے دوسرا تھا الاتہام بالکذب، تیسرا تھا الفسق، چوتھا تھا الجہالہ، پانچواں تھا البدعہ. آج کا جو درس ہے، آج کے ہمارے درس میں یہاں بھی راوی کے اندر جو ہے جو راوی کے اوپر جو طعن جو کیا جائے گا، تو اب یہاں راوی کے ضبط کے تعلق سے ہے. ضبط جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، ضبط یعنی الحزم فی الحفظ، یعنی حفظ کے اندر جو ہے اس کے پختگی، اس کا اتقان، یعنی اس کا ضابط راوی کا جو ہے اس کا حافظہ جو ہے کتنا جو ہے مضبوط ہے، اس تعلق سے جو ہے بیان کیا جائے گا کہ اگر راوی کا حافظہ اگر کمزور ہے تو اس پر جو ہے طعن کیا جائے گا. اور یہاں بھی ایک اضافی بات کو میں ذکر کر دوں کہ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں یہ غیبت کے اندر داخل نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی مقدمہ کے اندر جو ہے بیان فرمایا کہ حدیث رسول کے بیان کرنے میں کسی بھی شخص کے پورے بایو ڈاٹا کو بیان کرنا، اس کی حالات زندگی کو بیان کرنا، اس کے اندر جو خامی ہے، جو خرابی ہے، جو اچھائی ہے، اس کو بیان اگر کریں گے، خامی اور اس کے کوتاہیوں کو، تو یہ غیبت کے اندر داخل نہیں ہے. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں. کوئی یہ سوال نہ کر دے کہ راوی کے تعلق سے جو باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ خراب ہے، برا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کے کیریکٹر پر جو ہے سوال ہے، تو گویا کہ یہ غیبت ہے. تو ہرگز نہیں. اس میں امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ راوی کے تعلق سے اس کے اندر جو بھی اگر خرابیاں ہیں اسے ضرور جو ہے بیان کیا جائے گا، اس لیے کہ یہاں پر حدیث رسول کا جو ہے معاملہ ہے اور اسلام کی بنیاد جو ہے ان وحی کے اوپر جو ہے رکھا گیا ہے. تو یہاں جو 5 چیزیں ہیں، یہاں بھی راوی کے ضبط کے تعلق سے جو طعن جو کیے جاتے ہیں. پہلی چیز ہے کثرت الغفلہ، یعنی غفلت کا جو ہے شکار ہے راوی، جو ہے غفلت کا شکار ہے، یعنی وہ دھیان نہیں دیتا ہے کیا بول رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، کچھ اس کو دھیان نہیں ہے. اسی طریقے سے فحش غلط ہے، یعنی اس کے پاس جو ہے ملکہ نہیں ہے، فقہ سمجھ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے کچھ کبیرہ گناہ بھی اس سے جو ہے ہو رہے ہیں. تو یہ سب ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے داخل ہیں. تیسری چیز کے تحت جو ہے وہم ہے، یعنی اسے جو ہے باتیں یاد نہیں رہتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ کہا گیا ہو، یا اس کے ذہن پر آتا ہے کہ نہیں یہ بات کہی گئی ہے. تو وہم ہو جانا، گمان جیسے کہہ لیں، تو وہم کا جو ہے شکار ہے. تو اس تعلق سے بھی راوی کے اوپر جو ہے اس کے اوپر جو ہے طعن کیا جائے گا. اسی طریقے سے چوتھی چیز ہے مخالفت الثقات. ثقات راویوں کی جو مخالفت کرنا، یعنی اگر کوئی ایسا انسان ہے جو ثقہ نہیں ہے لیکن اپنے سے جو ثقات جو راوی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کمنٹ کرتا ہے، اس کے اوپر جو ہے باتیں کرتا ہے. اب جیسے کوئی ضعیف جو اگر راوی ہو، وہ جو ہے ایسے راوی جو متقن ہے، اتقان ہے، جیسے مالک بن انس ہے، یا اسی طریقے سے امام زہری ہے، یا اسی طریقے سے سعید بن مسیب ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی طعن و تشنیع اگر کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس راوی کے تعلق سے جو ہے گفتگو کی جائے گی. 5ویں نمبر پر ہے سوء الحفظ، یعنی حافظہ جو ہے خراب ہے، ایک دم وہ یاد نہیں رکھ پاتا ہے. ایک ہے کہ مطلب کوئی یاد کرتا ہے لیکن کچھ باتیں یاد رہتی ہیں، کچھ باتیں یاد نہیں رہتی ہیں. اور کسی کا حافظہ نہایت ہی جو ہے خراب ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ادھر کی بات ادھر جو ہے اسے یاد رہے. وہ ہوا اللہ تترجح اصابت الراوی علی خطئہ. تو جو راوی ہے، راوی کے جو صحیح ہے، جو اس کی باتیں ہیں، اس کی خطا کے اوپر جو ہے راجع نہ ہو، یعنی
ایسا انسان جو ہے، یعنی اگر کوئی بات اگر بیان کر دیا، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات جو ہے صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر اس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ خطا کے اوپر ہوتی ہے. تو یہ اصلا جو ہے اس مفہوم کو سوء الحفظ کے تحت جو ہے مصنف جو ہے بیان فرما رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے مصنف آگے جو ہے صفحہ 9 کے اندر جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ والحدیث المردود، مردود حدیث عدت انواع، مردود حدیث کی مختلف جو ہے قسمیں ہیں. ولی رد سببان اساسیان، اور بنیادی جو سبب ہے حدیث کے رد کرنے کا وہ دو سبب ہیں. ان دو سبب میں سے پہلا سبب ذکر کرتے ہیں کہ الطعن فی عدالت الراوی او ضبطہ باقسامہ العشرہ، کہ راوی کی عدالت یا راوی کے ضبط کے تعلق سے جو ہے طعن کرنا، اور اس کی جو ہے 10 قسمیں ہیں. جیسا کہ ابھی جو ہے گزر چکا ہے کہ 5 راوی کی عدالت کے تعلق سے ہے اور 5 جو ہے ضبط کے تعلق سے ہے، جو راوی کے اوپر جو طعن جو کیا جاتا ہے. تو یہ 10 جو ہے قسمیں ہو گئی جو گزر چکی ہیں. تو یہ پہلا سبب ہے جو حدیث مردود کے بنیادی سبب میں سے یہ شمار جو ہے کیا جاتا ہے. دوسرے جو سبب ہے السقوط من بین السند، یعنی سند کے درمیان سے جو ہے کسی راوی کا جو ہے گرنا. وربما يكون الحديث المردود جامعا بين هذين السببين الاساسيين، بسا اوقات مردود حدیث جو ہے یہ دو سببوں کے درمیان جو ہے جمع ہوتا ہے. یعنی جو حدیث مردود ہوتی ہے، یعنی جس حدیث کو قبول نہیں کیا جاتا ہے، تو یہ دونوں سبب جو ہے اس کے اندر جو ہے پایا جاتا ہے. یعنی سند کے درمیان سے راوی گرا بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے راوی کی عدالت کے تعلق سے بھی بات کی جاتی ہے، اور راوی کے ضبط کے تعلق سے بھی بات کی جاتی ہے. اب کہتے ہیں مصنف کہ فالحدیث الضعیف، کہ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں. تو اب دیکھیں ضعیف حدیث انسان جو کہتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو ضعیف کی کیا تعریف ہے؟ تو ضعیف کی تعریف کہتے ہیں مصنف ما فقد فیہ صفات الصحیح والحسن کلها او بعضها، یعنی وہ حدیث جو حدیث ضعیف ہے جس کے اندر صحیح یا حسن، صحیح اور حسن کی تمام صفتیں یا بعض صفتیں جو ہیں اس کے اندر جو ہے پائی نہ جاتی ہیں. فقیدہ یعنی مفقود ہو، پائی نہ جاتی ہے، تو وہ حدیث جو ہے ضعیف کہلاتی ہے. اور جیسا کہ ہم نے صحیح کی تعریف بھی پڑھا تھا، اور اسی طریقے سے حسن کی تعریف بھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے. تو صحیح اور حسن کی تعریف کو یاد رکھیں تو انشاءاللہ سمجھ میں بات آ جائے گی. صحیح کے اندر جو ہے خاص طور پر جو ہے اتصال السند کا ذکر کیا گیا تھا، جو شرطیں ہیں، اور اسی طریقے سے عدالت الراوی ہے، اور ضبط ہے، راوی کے جو ہے ضبط الراوی ہے، اور اسی طریقے سے عدم العلہ ہے، عدم الشذوذ ہے، یعنی حدیث شاذ بھی نہ ہو، اور اسی طریقے سے حدیث جو ہے معلول بھی نہ ہو. تو یہ جو ہے چند شرطیں تھیں جو اس کے اندر بیان کیا گیا. اور حسن کے اندر جو ہے خفیف الضبط کی جو ہے بات آئے گی. تو اگر یہ سب صفتیں اگر کسی حدیث کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو وہ حدیث جو ہے ضعیف جو ہے کہلاتی ہے. وهذا يشعر بأن الضعيف قد يكون جامعا بين الطعن في الراوي والسقوط في السند. وہی بات ہے کہ یہ یشعر یعنی شعور کرتے ہیں، خیال کیا جاتا ہے کہ ضعیف جو ہے راوی کے طعن اور اسی طریقے سے سند کے درمیان راوی کے گرنا جو ہے سب جو ہے جمع ہوتا ہے. وقد ينفرد بأحدهما، اور کبھی ان میں سے کوئی ایک جو ہے منفرد ہوتا ہے. یعنی کبھی ضعیف حدیث کے اندر کیا ہوتا ہے کہ صرف راوی کے تعلق سے جو ہے بحث کی جاتی ہے، یا راوی کے اوپر یہ طعن کیا جاتا ہے. یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف اور صرف جو ہے سند راوی صحیح ہے، لیکن سند کے درمیان جو ہے کوئی راوی جو ہے گرا ہوا ہے. تو کبھی صرف اس کے اوپر جو ہے بحث کی جاتی ہے. تو ضعیف حدیث کے اندر جو ہے یا تو دونوں یہ مضمون صفت پائی جائے گی، یا دو میں سے کوئی ایک جو ہے مضمون صفت جو ہے پائی جائے گی. فَهُوَ كَالْمُقْسِمِ لِأَنْوَاعِ الْحَدِيثِ الْمَرْدُودِ الْآتِي ذِكْرُهَا. تو یہ اس قسم کی طرح ہے جو مردود حدیثوں کی قسموں میں سے ہیں، اور کہتے ہیں کہ الآتی ذکرها کہ اس کا ذکر جو ہے آ رہا ہے. تو انواع الاحادیث المردودہ، مردود احادیث کی جو قسمیں ہیں، من جہت السقوط فی السند، سند میں جو راوی جو گرتا ہے اس جہت سے، خمستن، اس کی جو 5 قسمیں ہیں. تو یہاں یاد رکھیں کہ اب حدیث جو مردود ہوتی ہے، جس حدیث کو جو ہے قبول نہیں کیا جاتا ہے، کس ناحیت سے؟ کہ سند کے اعتبار سے، کہ سند میں اگر کوئی راوی چاہے شروع سند سے گرا ہو، یا بیچ میں گرا ہو، یا آخر میں گرا ہو، تو یہاں سند سے جو ہے بحث کی جائے گی. تو سند کے اعتبار سے جو ہے اگر کوئی راوی اگر گرا ہوا ہے تو اس کی جو ہے 5 قسمیں ہیں. اب جس میں پہلی چیز جو ہے کہتے ہیں کہ المعلق، معلق حدیث. معلق کسے کہتے ہیں؟ اب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ وَهُوَ مَا سَقَطَ مِنْ أَوَّلِ سَنَدِهِ رَاوٍ أَوْ أَكْثَرٍ،
کہ جس کے شروع سند سے، سند کے شروع میں جو ہے ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی التوالی، پے در پے، یعنی کنٹینیو جو ہے راوی جو ہے گرا ہوا ہو، او حذف جمیع السند، یا اسی طریقے سے تمام کی تمام سند کو جو ہے حذف کر دیا گیا ہو، تو ایسے حدیث کو جو ہے معلق حدیث جو ہے کہتے ہیں۔ تو اب کوئی بھی ایسی حدیثوں جو ہے خاص طور پر جو ہے اس تعلق سے جو ہے دیکھا جائے گا کہ ہاں کون سی وہ حدیث ہے جس کے اندر جو ہے سلسلہ سند جو ہے گرا ہوا ہے، تو اب وہاں اس حدیث کو جو ہے لیا نہیں جائے گا، ایسے حدیث کو جو ہے معلق حدیث کہتے ہیں۔ تو معلق حدیث کی تعریف میں یاد رکھیں کہ شروع سند سے ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی پے در پہ، اس میں یاد رکھیں پے در پہ کنٹینیوس جو ہے راوی جو ہے گرا ہو۔ اب اسی میں معلق دیکھ لیں کہ جیسے ہم لوگوں نے بلوغ المرام جیسے پڑھا، تو اب دیکھیں کہ کہیں پر آتا ہے کہ، یا اسی طریقے سے مشکات کے اندر بھی بسا اوقات آتا ہے کہ تعلیقاً فی البخاری، یعنی بخاری نے اس حدیث کو تعلیق یعنی معلق جو ہے ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں امام بخاری کی جو معلق حدیث ہوتی ہے وہ صحیح مانی جاتی ہے، کیوں کہ وہ حدیث کسی دوسری کتاب کے تحت یا دوسرے باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ پوری سلسلہ سند کے ساتھ جو اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اور بالفرض اسی حدیث کو اگر کسی دوسرے باب میں لاتے ہیں کسی فقہی استنباط کے لیے، فقہ ادلہ کے لیے، جیسے فقہ کتابوں میں آپ لوگ پڑھتے ہیں تو مختلف حدیثوں سے جو فقہ کے مسائل جو نکلتے ہیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ اگر اسی حدیث کو پھر دوبارہ لاتے ہیں اسی سند کے ساتھ، تو سند کو حذف کر دیتے ہیں، تو وہاں کہتے ہیں کہ تعلیقاً فی البخاری، یعنی امام بخاری نے اس حدیث کو معلق جو ہے ذکر کیا ہے، تو امام بخاری کی معلق حدیث جو ہے صحیح مانی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ اس حدیث کے پورے سلسلہ سند کو میں نے فلاں کتاب میں فلاں باب کے تحت پوری کے پورے سلسلہ سند کو میں نے ذکر کیا ہے، اور یہاں میں نے طوالت یعنی لمبا نہ ہو جائے اس وجہ سے میں نے یہاں پر سند کو جو ہے حذف کیا ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ تقریباً جو ہے جو سنن کی جو کتابیں ہیں، اگر اس کے اندر معلق حدیث اگر آتی ہے تو گویا کہ وہ حدیث جو ہے ضعیف کے درجے میں شمار کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے معلق کی جو ہے تعریف ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے مرسل کے تعلق سے جو ہے بیان فرماتے ہیں کہ مرسل جو ہے کسے کہتے ہیں، تو ہوا ما سقط راویہ من آخر السند بعد التابعی، یعنی آخری سند سے راوی کا جو ہے گرنا تابعی کے بعد، یعنی صحابی کا جو ہے گرنا، تو آخری سند سے جو ہے راوی کا گرنا تابعی کے بعد یعنی صحابی کا گرنا، جیسے کہ قول التابعی، تابعی کا یہ کہنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو چیز ہوگی یعنی مرسل کے تعلق سے جو ہے راوی اگر یہ کہہ دیں کہ تابعی یہ کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے یہ فرمان ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس حدیث کو جو ہے لیا نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ تابعی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جو ہے نہیں کیا ہے، تو کیسے ان کی روایت کو جو ہے لیا جائے گا؟ تو مرسل جو ہے ایسے ہی حدیث کو جو ہے کہا جاتا ہے جس میں تابعی یہ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث جو ہے سنا ہے۔ تو اس میں جو ہے مختلف جو ہے اس کے مرسل کی جو تعریفات ہیں، زیادہ صحیح ترین تعریف جو ہے یہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے کتابوں کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ تابعی کے بعد جو ہے راوی گرا ہو یعنی صحابی، اس لیے کہ صحابی کے اوپر کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تابعی یا اس سے نیچے والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو ہے اعتراض ہے کہ اگر کوئی ایسا انسان جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہی نہیں کیا، وہ انسان اگر کہہ دے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سنا ہے، تو وہ حدیث جو ہے قابل حجت نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور اضافی بات کے تحت جو یہاں پر ذکر کر دوں کہ مراسیل الصحابہ، یعنی صحابہ کے جو مرسل حدیثیں ہیں اس کا کیا حکم ہے۔ مثلا مان لیتے ہیں جیسے ایک حدیث کو دیکھ لیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اول ما بدی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی جو آپ کے اوپر جو نازل کیا گیا ہے، جو شروعات کی گئی ہے، تو وہ نیک خواب کے ذریعے سے، تو انبیاء کے خواب جو ہے وحی کی قسموں میں سے ہیں، تو جب یہ خواب جو دکھلایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیثوں کو جو آپ نے بیان کیا ہے، تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کہاں سے یہ حدیث کو بیان کیا؟ تو اصلاً یہ ہے کہ انہوں نے دوسرے صحابی سے اس حدیث کو جو ہے سنا ہے، تو ایک صحابی اگر کسی دوسرے صحابی سے اس حدیث کو سنتا ہے
اور وہ کہتا ہے کہ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، تو اسے کہتے ہیں مراسیل الصحابہ، یعنی صحابہ کی مرسل حدیث، اس لیے کہ صحابہ کلہم غابت عدول، کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہے ضابط ہیں، عادل ہیں، تو صحابہ کی مرسل حدیثوں کو لیا جائے گا، لیکن اس کے بعد کے جو لوگ ہیں ان کی مرسل احادیث کو جو ہے نہیں لیا جائے گا۔ اب بقیہ کچھ اور بھی اس کے اندر یہ اہل علم کے جو ہے اقوال ہیں، انشاءاللہ جب ہم لوگ اور آگے اگر بڑھیں گے تو اس تعلق سے مزید جو ہے گفتگو ہوگی۔ تو مختصراً یہی ہے کہ صحابی کے علاوہ کسی اور کی حدیثوں کو جو ہے جو مرسل ہوں گے اس حدیث کو جو ہے لیا نہیں جائے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے تیسری جو چیز ہے المعضل، معضل کسے کہتے ہیں؟ هو ما سقط من بين سنده راويان او اكثر متتابعين متتابعا۔ راوی مصنف جو ہے تعریف کرتے ہیں معضل کی، کہ معضل وہ ہیں کہ جو سند کے درمیان سے دو راوی یا اکثر یا دو سے زیادہ جو ہے پے در پہ جو ہے راوی جو ہے گرا ہوا ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کو جو ہے معضل جو ہے حدیث جو ہے کہتے ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسی حدیث جو ہے یہ قابل قبول جو ہے نہیں ہوتی ہے، تو سند کے درمیان سے۔ تو اب جیسے مثال کے طور پر جو ہے ایک حدیث دوسری کتابوں میں جیسا کہ حوالہ ہے، ایک حدیث کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ للمملوک طعامہ، کہ مملوک یعنی جو غلام ہے اس کے لیے کھانا ہے، وکسوتہ، اور اس کے لیے جو ہے کپڑا بھی ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی اگر کسی کے پاس کوئی غلام ہے تو جو عرف میں جو عام ہے، جو حالات کے تحت اور دور کے اعتبار سے جو مہنگائی ہو، اسی اعتبار سے اپنے ماتحتی میں جو غلام ہے اس کو کھلایا جائے گا، اس کو پلایا جائے گا، اس کو جو ہے کپڑے بھی دیے جائیں گے، اور اس کو اتنا ہی مکلف کیا جائے گا جتنی کہ اس کی طاقت ہو کام کرنے کی۔ تو اب جو بیان کیا گیا ہے کہ اس حدیث کو جو ہے محمد بن عجلان نے اپنے والد سے، اور وہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ محمد بن عجلان جو ہے اس کو انہوں نے اپنے والد سے جو ہے نہیں سنا ہے، بلکہ دوسرے جو راوی ہیں جو بکیر ہیں ان سے انہوں نے جو ہے سنا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر دو یا اس سے زیادہ راوی جو ہے گرے ہوئے ہیں پے در پہ، یعنی کنٹینیوس، تو اسی لیے یہ حدیث جو ہے معضل کے اندر جو ہے اس کا جو ہے شمار کیا جاتا ہے۔ تو معضل حدیث کے تحت جو ہے اس بات کو جو ہے یاد رکھیں کہ سند کے بیچ سے جو ہے دو راوی یا اس سے زیادہ پے در پہ یعنی کنٹینیوس جو ہے گرے ہوئے ہوں، تو اس بات کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد جو ہے المنقطع، منقطع حدیث، منقطع حدیث کسے کہتے ہیں؟ هو ما سقط من بين سنده اما راو واحد فقط او اکثر لیکن لا متتابعا بل متفرقا، کہ منقطع وہ حدیث ہے کہ جو سند کے درمیان سے جو ہے صرف ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی گرا ہو، لیکن کنٹینیوس نہیں گرا ہے بلکہ متفرق، یعنی کبھی سند کے بیچ میں ایک راوی گرا، پھر ایک سند جو ہے بالکل متصل جا رہی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کوئی راوی جو ہے گرا ہے۔ تو یہ کنٹینیوس کو یاد رکھیں کہ کس میں جو ہے پے در پہ ہے، کنٹینیو ہے، اور کس کے اندر جو ہے پے در پہ نہیں ہے۔ تو معلق حدیث میں ہم نے دیکھا تھا کہ سند کے شروع میں جو ہے ایک راوی یا اس سے زیادہ جو ہے گرا ہو پے در پہ۔ مرسل میں ہم نے دیکھا کہ تابعی کے بعد جو ہے آخری سند سے صحابی کو جو ہے گرا دیا گیا ہے۔ معضل کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ سند کے بیچ سے جو ہے دو راوی جو ہے گرا ہے یا اس سے زیادہ، لیکن یہاں بھی پے در پہ ہے۔ منقطع میں یہ معاملہ الگ ہے، منقطع میں کیا ہے کہ ایک راوی یا اس سے زیادہ راوی جو ہے سند کے بیچ سے ہی گرا ہے، لیکن پے در پہ نہیں گرا ہے، یعنی کنٹینیوس نہیں گرا ہے، بلکہ وہ بیچ میں جو ہے کوئی اور بھی راوی جو ہے ایسا ہے جو متصل سند کے ساتھ جو ہے بیان کر رہا ہے، پھر جو ہے بیچ میں کوئی ایسا راوی آ رہا ہے جو راوی جو ہے گرا ہوا ہے۔ اب جیسے ایک بہت ہی معروف و مشہور حدیث ہے شب برات کے تعلق سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں بقیع الغرقد میں جو ہے داخل ہوتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے آپ کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ آپ جو ہے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ مطلب بخش دے مجھے بھی، میری امتوں کو بھی، جس طریقے سے بنو کلب کے بکریوں کے جو بال ہیں اس سے بھی زیادہ کی تعداد میں اللہ رب العالمین جو ہے اس رات جو ہے بخشتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے بیان فرمایا ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا اور کہا تھا کہ میں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو سنا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر جو ہے یحییٰ بن ابی کثیر ایسا انسان ہے جس نے عروہ سے اس حدیث کو نہیں سنا،
اور ایک اور راوی ہے جو حجاج بن ارطات ہے، جس نے یحییٰ بن ابی کثیر سے جو ہے حدیث کو جو ہے نہیں سنا ہے. تو بیچ میں جو ہے سند جو ہے متصل نہیں ہے، بلکہ ایک راوی گرا ہے، پھر سند تھوڑا متصل آ رہی ہے، پھر ایک راوی جو ہے گرا ہوا ہے. تو اس حدیث کو جو ہے منقطع حدیث جو ہے کہا جاتا ہے. تو یہاں جو ہے اس تعلق سے ہمارے سامنے جو ہے باتیں ہیں. ابھی اس کے بعد جو ہے مصنف جو کہتے ہیں کہ والمنقطع بهذا المعنى اخص من المنقطع بمعنى غیر متصل فانه عام يشمل جميع انواع السقوط. یعنی منقطع کہتے ہیں کہ یہ معنی کے اعتبار سے جو ہے، یعنی منقطع کے اعتبار سے جو ہے خاص ہے، یعنی یہ متصل نہیں ہے. یعنی جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ متصل میں کیا ہوتا ہے کہ پورے سلسلہ سند جو ہے ایک راوی دوسرے سے جو بیان کرتے ہیں تو سب ملا ہوا رہتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ راوی دوسرے راوی سے ملاقات نہیں کیا یا سنا نہیں ہے، بلکہ ایک ہی زمانے کے ہیں، ملاقات بھی کی ہے، حدیث کو بھی سنا ہے. تو اس طریقے سے وہاں پر جو ہے بات آتی ہے. تو اب یہاں جو ہے یہ جو مسئلہ ہے یہ پیج نمبر 10 کے اندر جو ہے آپ کے سامنے ہے. اور مصنف جو آگے بیان کرتے ہیں کہ فَإِنَّهُ عَامٌ يَشْمَلُ جَمِيعُ أَنْوَاءِ السُّقُوط، یعنی تمام قسم کے جو سقوط ہیں یہ سب کے سب جو ہے اس میں جو ہے شامل ہے منقطع کے اندر. تو صفحہ 10 کے اندر جو ہے اس چیز کو دیکھیں. اور آج کے اس درس کی جو آخری جو بات ہوگی المدلس یا المدلس. مدلس کے تعلق سے جو ہے یہاں پر جو ہے اب باتیں ہیں کہ حدیث مدلس جو ہے کسے جو ہے کہتے ہیں تدلیس. اب اس کے اندر جو ہے هو ما ترك راويه ذكر شيخه وروى عمن فوقه بلفظ يتوهم منه أنه سمع منه مشافهة ولكن لا يصرح بالسماع كذبا مثل أن يقول عن فلان أو قال فلان أو حدث فلان. مدلس حدیث کسے کہتے ہیں کہ راوی جو ہے اپنے شیخ کے ذکر کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر جو راوی ہوتا ہے اس سے جو ہے بیان کرتا ہے، اور اسے اس بات کا جو ہے وہم ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے مشافاتن یعنی ڈائریکٹ جو ہے اوپر والے لوگ سے جو ہے اوپر والے راوی سے اس نے جو ہے سنا ہے. ولیکن لا یصرح بالسماع کذبا، لیکن اس سماع یعنی سننے کی جو ہے تصریح واضح نہیں ہے کہ وہ جھوٹ کے اوپر جو ہے باتوں کو بیان کر رہا ہے. جیسے کوئی انسان کہے کہ ان یقول عن فلان، کہ فلاں سے جو ہے روایت کی گئی ہے، یا فلاں نے ایسا کہا ہے، یا فلاں نے اس بات کو جو ہے بیان کیا ہے. دیکھیں تدلیس جو ہے اصلاً اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی تفصیل ہے. مختصراً جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ تدلیس کی جو ہے 3 قسمیں جو ہے بیان کی جاتی ہیں. کہ تدلیس الاسناد ہے، اور اسی طریقے سے تدلیس التسویہ ہے، اور اسی طریقے سے تدلیس الشیوخ ہے. تو تدلیس کے معنی ہوتے ہیں ظلمت یعنی تاریکی. تو مقصد اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا انسان جو اپنی اس بات کو جو ہے بیان کرتا ہے، یا اس میں ایک راوی کو جو ہے چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے شیخ کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو تدلیس الاسناد میں ہم کیا دیکھیں گے کہ کوئی ایسا محدث ہے جس نے کسی سے بات کو سنا ہے، وہ کہہ رہا ہے، لیکن اصلاً جو ہے اسے وہم ہوا ہے، اس نے اس شخص سے جو ہے سنا نہیں ہے، لیکن کہہ دیتا ہے کہ میں نے جو ہے اس سے اس حدیث کو جو ہے سنا ہے. تو اس ناحیے سے جو ہے وہ حدیث جو ہے تدلیس کے اندر جو ہے شمار جو ہے کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ تدلیس تسویہ تقریباً جو ہے انشاءاللہ اس مسئلے کو جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ درس میں جو ہے انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم لوگ رکھیں گے. مختصراً ابھی ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے آج کے اس درس کے اندر جو ہے تو وہ ہے کہ طعن کے اسباب کے تعلق سے، راوی کے ضبط میں کے تعلق سے، اس میں جو ہے کثرت الغفلہ، فحش الغلط، وہم، مخالفت الثقہ، سوء الحفظ. اور اسی طریقے سے مردود حدیث کے 2 بنیادی سبب ہیں، وہ ہے راوی کے عدالت کے تعلق سے طعن ہے، اسی طریقے سے سند کے درمیان جو ہے راوی کا گرنا ہے. اور حدیث ضعیف کی تعریف کو ہم نے پڑھا. اور اسی طریقے سے مردود جو احادیث ہیں وہ سند میں راوی کے گرنے کے تعلق سے ہیں. تو یہ 5 ہیں، جس میں معلق ہے، مرسل ہے، معضل ہے، منقطع ہے. تو اس 4 کو ہم نے بالتفصیل جو ہے پڑھا ہے. اور اس کے بعد جو ہے مدلس ہے، انشاءاللہ اس کو جو ہے ہم لوگ نیکسٹ آنے والے ہفتے میں جو ہے مدلس کے تعلق سے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو انہی اصولوں کے تحت جو ہے سمجھ کر اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر انه هو الغفور الرحیم.